इंशाअल्लाह आज तरावीह में 9वां सिपारा पढ़ा जाएगा और 9वें सिपारे का खुलासा पेश किया जा रहा है। समाअत फरमाएं। सूरह आराफ जारी है। इसमें मुख्तलिफ कौमों के दरमियान रसूल भेजने, उनको झुटलाए जाने और इसकी पादाश में इनको दर्दनाक अंजाम का, यानी इनके साथ जो दर्दनाक अंजाम हुआ उसका जिक्र करने के बाद नबियों और रसूलों की बेइज्जत के ताल्लुक से एक ज़ाब्ता बयान किया गया है कि नबी भेजने से पहले उस कौम को तंगी और सख्त यानी बहुत ही मुश्किल हालात से दो चार किया जाता है ताकि उसके दिल कबूल हक के लिए नरम हो जाए। लेकिन जब इस माहौल में भी वो हक कबूल करने के लिए तैयार नहीं होती, यानी वो कौम इसके लिए आमादा नहीं होती, तो अल्लाह ताला उसे खुशहाली में मुब्तला कर देता है, फिर अचानक उन पर अपना अजाब मुसल्लत कर देता है। इसके बाद फरमाया गया है कि उन कौमों ने अपने रसूलों को मान लिया होता तो इन पर ज़मीन और आसमान से बरकतें नाजिल की जाती। फिर पिछली कौमों के वाक़यात सुनाए गए। बाद में फरमाया गया कि जब कोई अल्लाह की खुली निशानी को झुटला देता है तो उसके दिल पर महर लगा दिया, यानी उस पे दिल पर पूरे एक तरह से मुहर सबत कर दी जाती है, जिसके बाद वो कभी हक कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, फ़िरऔन और बनी इसराइल का किस्सा तफसील से बयान किया गया है। मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िरऔन के दरबार में जाने, अल्लाह की दी हुई निशानियां दिखाकर अपने रसूल होने का ऐलान करने और फ़िरऔन से बनी इसराइल को आज़ाद करने के मुतालबे का जिक्र है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन के दरबार में अपनी नबूवत का ऐलान किया तो उसने इस दावे के सबूत में दलील मांगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से दी हुई 2 निशानियां इसके सामने पेश कर दी। एक निशानी तो आपकी लाठी थी जो ज़मीन पर डालते ही जीता जागता एक अज़दहा बन जाती थी। दूसरी निशानी आपका हाथ था जिसे जेब में डालकर बाहर निकालते तो वो चमकने लगता था। ये निशानियां देखकर फ़िरऔन के दरबारी बोल पड़े कि ये तो जादू है, ये तो जादू की बात है। इस तरह इन्होंने फ़िरऔन के जहन को सही बात की तरफ जाने से रोक दिया और उसको मशवरा दिया कि शहर के बड़े बड़े जादूगरों को बुलाकर मुकाबला कराया जाए कि मूसा के जादू का राज यहीं पर खुल जाएगा। जादूगरों को बुलाया गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की निशानियों से उनके जादू का मुकाबला कराया गया। जादूगरों का जादू हार गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की निशानियां जीत गईं और आखिरकार जादूगर भी ईमान ले आए। फ़िरऔन की कौम के सरदारों ने फ़िरऔन को इस खदशे का एहसास दिलाया कि मूसा और उनके भाई को आज़ाद छोड़ देने में अगर उनको आज़ाद छोड़ दिया गया तो मुल्क में फसाद फैलेगा और लोग आपकी और आपके माबूदों की बंदगी करना छोड़ देंगे। इस पर उसने कहा कि मैं बनी इसराइल के बेटों को कत्ल कराऊंगा और उनकी लड़कियों और औरतों को जीता रहने दूंगा। हमारे इक़्तिदार की गिरफ्त इन पर मजबूत है। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने घबराने के बजाय अपनी कौम से कहा, अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो। ज़मीन अल्लाह की है, अपने बंदों में से जिसको चाहता है वो अता करता है, उसका वारिस बना देता है और आखिरकार कामयाबी उन्हीं के लिए है जो अल्लाह से डरते हुए काम करते हैं, अमल इख्तियार करते हैं। इसके बाद फ़िरऔन की कौम पर नाजिल किए जाने वाले अजाबों का जिक्र किया गया है। पहले उनको कई साल तक क़हत में मुब्तला रखा गया और उनकी फसलों की पैदावार भी कम होने लगी। ये सब इसके लिए ये सारी चीज़ें ये सब के सब उसके लिए किया गया कि मतलब इसी काम के लिए किया गया कि शायद उन्हें होश आ जाए। मगर उनका हाल ये था कि जब अच्छा ज़माना आता तो कहते कि हम इसी का मुस्तहिक थे, इसी वजह से ही हमारे साथ अच्छा हो रहा है, और जब बुरा ज़माना आता तो मूसा अलैहिस्सलाम और उसके साथियों को अपने लिए फाले बद ठहराते, यानी ये कहते कि ये सब इनकी वजह से हो रहा है कि हम इतनी मुसीबत में पड़े हुए हैं। जब इनकी हरदर्मी इस हद तक बढ़ गई कि इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये तक कह दिया तो हमें मसहूर करने के लिए खा कोई निशानी ले आए, हम तो तेरी बात मानने वाले नहीं हैं। यानी इन्होंने कहा कि तू अगर यही चाहता है तो हमें कुछ ऐसा मसहूर करने के लिए कोई ऐसी निशानी लाओ कि हम तेरी बात मान सके, तेरी बात मान लें। तो इन पर तूफान भेजा गया, टिड्डी दल छोड़े गए, सुरसुरियां फैलाई गई, मेंढक और खून का अजाब भेजा गया, लेकिन ये लोग अपनी सरकशी से बाज नहीं आए। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाए जाने और इनके पीछे बनी इसराइल का बछड़े का पुतला बनाकर उसे माबूद बनाने का जिक्र है। नीज उन सारे इनामात का भी तज़किरा किया गया जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर किए और इनकी अहशिकनियों का भी तफसील से जिक्र किया गया, जो इन इनामात को पाने के बाद भी इस कौम ने यानी इस कौम के
کی طرف سے جو ہو رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلائے جانے اور ان کے پیچھے بنی اسرائیل کا بچھڑے کو پتلا بنا کر اسے معبود بنا کر پوجنے کا بھی ذکر ہے۔ ان تفصیلی واقعات کو بیان کر کے ان سے قریش کے کافروں، یہودیوں اور اہل ایمان یعنی تینوں کو کچھ سبق دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، کفار قریش کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ حق اور باطل کی جنگ میں بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ حق کی طرف چند لوگ ہیں اور باطل کی طرف پوری قوم ہے، لیکن اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ باطل کے پیچھے کتنی ہی قوت کیوں نہ لگی ہوئی ہو، غلبہ بہرحال حق کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، حق کی دعوت دینے والوں کے خلاف جو چالیں چلی جاتی ہیں وہ چالیں چلنے والوں پر ہی الٹی پڑتی ہیں، یعنی جو چال چلتے ہیں، کیونکہ وہ مکر اللہ، تو وہ جو چال چل رہے ہیں لیکن اصل تو کارساز، اصل چال تو اللہ کی ہے، اگر وہ چل دے تو پھر دنیا کی ساری چالیں ناکام ہو جاتی ہیں اور اللہ حق والوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 3، اہل ایمان کو بھی اس میں ایک تو یہ سبق دیا گیا ہے کہ مخالفین کے مقابلے میں اپنی قلت اور کمزوری سے ہمت نہ ہارے۔ دوسرا سبق یہ دیا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو گروہ یہودیوں کی روش اختیار کرتا ہے وہ پھر یہودیوں کی ہی طرح اللہ کی لعنت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، یہودیوں کے سامنے ان کی عبرتناک تاریخ پیش کر کے انہیں باطل پرستی کے برے انجام سے ہوشیار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد عام انسانوں سے خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ تم سب سے یہ عہد لیا جا چکا ہے کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے اور تم نے خود انہیں اس بات کا اقرار کیا ہے، اس لیے قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے۔ شرک اور کفر کرنے کا الزام کوئی اپنے آباء و اجداد کو نہیں دے سکتا کہ یہ تو انہوں نے شروع کیا تھا، ہم اس کے قصوروار نہیں، یعنی ایسا کہہ کر کوئی نہیں نکل سکتا۔ پھر خاص طور سے ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے کہ شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، وہ شخص بھٹکنے والوں میں شامل ہو گیا، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑے رہنے کی وجہ سے اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکائے رہتا ہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی وہ زبان لٹکائے رہتا ہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی بھی ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، جو لوگ دل، آنکھ اور کانوں کا صحیح استعمال کریں اور راہ راست حاصل نہیں کرنا چاہتا، یعنی ان سب چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے بھی اگر وہ راہ راست پر نہیں ہے یا اس کے حصول کی کوشش نہیں کر رہا ہے تو ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ انہیں تو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ خاتمہ کلام پر نصیحت اور ملامت کے ملے جلے انداز میں لوگوں کو اہم ترین گمراہیوں پر متنبع کیا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو حکمت تبلیغ کے متعلق ضروری ہدایات دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف یعنی بھلائی کی تلقین کیے جاؤ، جاہلوں سے نہ الجھو، اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ عام لوگوں سے کہا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ آخر میں مزید ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ، زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ، یعنی ہر طرح سے اللہ کو یاد کرو۔ جن فرشتوں کو اللہ کا قرب حاصل ہے وہ بھی کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اللہ کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، بلکہ اس کی تسبیح کرتے اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ تو گویا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے۔ سورہ انفال یہ مدنی سورہ ہے اور جنگ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کا مرکزی موضوع حق و باطل کی جنگ و نصرت، جنگ میں نصرت و شکست، فتح و شکست کے عوامل پر روشنی ڈالنا ہے۔ اسلام اور کفر کے درمیان برپا ہونے والی پہلی باقاعدہ جنگ یعنی جنگ بدر پر مفصل تبصرہ کرتے ہوئے ان عوامل کو واضح کیا گیا ہے۔ اس جنگ میں کفار کے 1,000 لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد محض 317، لیکن جیت مسلمانوں کی ہوئی تھی، اس کو واضح کیا گیا ہے۔ جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد جب مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ آیا تو مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ اس کی کئی وجوہ تھیں، چنانچہ آغاز سورہ میں ہی ان سے فرمایا گیا کہ مال غنیمت عرب کے عام قاعدے کے مطابق
جو پالے اسی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اس کی تقسیم کیسے ہو، فوری طور پر یہ بتانے سے پہلے جنگ کے سلسلے میں مسلمانوں کی بعض کمزوریوں کا ذکر کر کے انہیں اصلاح کا موقع دیا گیا ہے۔ مثلاً بعض لوگ کفار کے لشکر کے مقابلے کے لیے جانے سے گھبرا رہے تھے اور اس سے مقابلہ کرنے کے بجائے کفار کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ اس جنگ میں کامیابی کا بڑا حصہ اللہ کی مدد و نصرت کا ہے۔ اس طرح انہیں اللہ پر توکل اور رسول کی اطاعت کا سبق دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس جنگ کے اخلاقی مقصد کو واضح کرتے ہوئے ان اخلاقی صفات کی توضیح کی گئی ہے جن سے انہیں اس مارکہ حق و باطل میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جب لشکر کی صورت میں کفار سے سامنا ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو، الا یہ کہ یہ جنگی چال کے طور پر ہو، یعنی جنگی چال کے طور پر ایسا کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ اللہ و رسول کی اطاعت کرو، رسول جب تمہیں بلائے تو اس کی پکار پر لبیک کہو۔ اللہ و رسول کی طرف سے جو ذمہ داریاں عطا کی جائیں انہیں امانت کہا گیا ہے اور ان کے سلسلے میں غداری کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ منافقین یعنی یہودیوں اور جنگ میں قید ہو کر آنے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ جب انہیں اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے، یعنی ان کو اللہ کا کلام سنایا جاتا تھا تو انہیں کہانیاں بتا کر رد کر دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا کرتے تھے کہ اگر واقعی وہ حق پیش کر رہے ہیں تو ہم پر آسمان سے کوئی دردناک عذاب کیوں نہیں آ رہا، مطلب عذاب لے آئے وہ۔ اس کے جواب میں ان سے فرمایا گیا ہے کہ اس وقت تو عذاب کا مطلب موقع نہیں تھا، لیکن اب جب تم مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہو، انکار حق کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اس طرح جنگ میں شکست ان کے لیے عذاب سے کم نہ تھی۔ انہیں سنبھلنے کا ایک موقع دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اگر وہ اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو حتمی حکم دیا گیا ہے کہ جب تک فتنہ باقی ہے ان کافروں سے جنگ کیے جاؤ، یہاں تک کہ دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔